يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين یا رب العالمین. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پہ جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث من کتاب دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے وہ چیزیں جو ہم چیپٹر نمبر 3 میں سیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. آج ہم کو پڑھنا ہے آج ہم کو پڑھنا ہے الالف واللام. اس کو ال بھی پڑھتے ہیں اور الالف واللام بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ال جو ہے الالف واللام جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں حرف تعریفین. کیا بولتے ہیں؟ حرف تعریفین. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے یہ کہ جو الف لام ہے جب بھی یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، کسی عام اسم پہ، کسی کامن ناؤن پہ جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں، انڈیفینٹ ناؤن پہ جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو الف لام کیا کرتا ہے؟ الف لام اس انڈیفینٹ ناؤن کو، اس کامن ناؤن کو معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی عام کو خاص میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے ہم اس کو حرف و تعریف بولتے ہیں. کیا بولا میں نے بولا کہ الف لام کو حرف و تعریف اس لیے بولتے ہیں یہ انڈیفینٹ ناؤن کو ڈیفینٹ ناؤن میں تبدیل کر دیتا ہے، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ کو معرفہ میں تبدیل کر دیتا ہے. نکرہ کس کو بولتے ہیں؟ نکرہ ہم بولتے ہیں کامن ناؤن کو. معرفہ کس کو بولتے ہیں؟ معرفہ بولتے ہیں ہم پراپر ناؤن کو. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ود ڈیٹیل انشاءاللہ باذن اللہ الکریم. یہاں پر آپ پہلی مثال دیکھ لیجئے. بیتن البیت. بیتن البیت. بیتن کے کیا معنی ہے؟ بیتن کے کیا معنی ہے؟ بیتن کا کیا معنی ہے؟ بیتن ہم بولتے ہیں ایک گھر. ٹھیک ہے، ایک گھر یعنی ہاؤس. ٹھیک ہے، یہ جو بیتن ہے یہ انڈیفینٹ ناؤن ہے. کیا ہے؟ انڈیفینٹ ناؤن. ٹھیک ہے، کیوں ہے یہ انڈیفینٹ ناؤن؟ ہم کو کیسے پتا چلا کہ یہ انڈیفینٹ ناؤن ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلا کہ یہ انڈیفینٹ ناؤن ہے؟ یعنی یہ عام ناؤن ہے، خاص ناؤن نہیں ہے. ہم کو اس طرح سے پتا چلا کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، دو پیش ہے. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین بولتے ہیں. کیا بولا میں نے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے یہاں پر کہ جب بھی کسی اسم پر تنوین ہوگی، جب بھی کسی اسم پر تنوین ہوگی وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ وہ اسم ہوگا انڈیفینٹ یعنی عام کامن ناؤن ہو جائے گا. یہ آپ ایک جنرل رول یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ. بیتن جو ہے یہ انڈیفینٹ ہے. کیا ہے؟ انڈیفینٹ ہے یعنی یہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، جب ہم الف لام اس کے اوپر داخل کریں گے، جب ہم الف لام اس کے ساتھ داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہم بولیں گے بیتن ایک گھر یا کوئی گھر، ہاؤس. پھر جب ہم الف لام اس کے ساتھ استعمال کریں گے ہم بولیں گے البیت. البیت اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا the house. ٹھیک ہے، خاص گھر. ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہم کو دیتا ہے الالف واللام. اس لیے اس کو حرف و تعریف بولتے ہیں، یعنی یہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے. مسجدن ایک مسجد یا کوئی مسجد. المسجد خاص مسجد. ٹھیک ہے، یہ کامن ناؤن ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے الف لام استعمال کیا. قلم القلم. قلم جو ہے a pen. ٹھیک ہے، القلم the pen. ٹھیک ہے، ہم نے the pen کیوں لکھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام ہم نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے
یحذف التنوین عند دخول الف لام، یہ اہم قاعدہ ہے، اہم رول ہے، یحذف التنوین عند دخول الف لام، جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں، ہم نے یہاں پر الف لام داخل کیا البیت پہ، ٹھیک ہے، ہم نے الف لام یہاں پر داخل کیا، یحذف التنوین، تنوین کو حذف کیا جائے گا، یعنی تنوین کو نہیں لکھا جائے گا، کب؟ جب ہم الف لام داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسی وجہ سے بیتن کی بجائے بیتو لکھا، ٹھیک ہے، ایک پیش دی، کیوں؟ کیونکہ الف لام داخل کیا۔ الغرض ہم کو یہی سمجھنا ہے کہ جب ہم الف لام اسم پر داخل کرتے ہیں، اس اسم کی جو تنوین ہوگی، وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ مثال دیکھ لیجئے، القلم مکسور، القلم مکسور، القلم جو ہے اس کے اوپر ایک پیش کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام استعمال ہوا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس وقت یاد رکھنا ہے۔ مکسور پہ دو پیش ہے، مکسورن را دو پیش، رون، اس لیے رون ہے دو پیش ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف لام داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، الباب مفتوح، الباب مفتوح، الباب جو ہے اس کے اوپر ایک ہی پیش ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام ہم نے داخل کیا۔ مفتوح دو پیش ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ الولد جالس، الولد جالس، الولد پہ ایک ہی پیش آ گیا، کیوں؟ کیونکہ الف لام اس کے ساتھ ہے۔ جالسن پہ دو پیش ہے کیونکہ الف لام اس کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ القلم مکسور، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے قلم ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ القلم، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ القلم، القلم، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جو القلم ہے اس پر ایک ہی پیش آ جائے گا، اس پر ایک ہی پیش آئے گا۔ کیوں آئے گا ایک پیش؟ کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ الف لام داخل کیا، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے قلم، ایک ہی پیش دیا گیا ہے یہاں پر، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ الف لام ہوتا تب ہم ایک پیش دیتے۔ آخری مثال یہاں پر، الولد جالس، الولد جالس، یہ بھی غلط ہے، الولد نہیں آئے گا بلکہ الولد ایک ہی پیش آئے گا، الولد۔ کیوں آئے گا ایک پیش؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ الف لام جو ہے اس کو ہم حرف و تعریف بولتے ہیں، یعنی یہ وہ حرف ہے، یہ وہ پارٹیکل ہے جو کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں تب ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انڈیفینٹ ناؤن جو ہے وہ ڈیفینٹ ناؤن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یحذف التنوین عند دخول الف لام، جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں کسی بھی اسم پر، اس وقت اس اسم کی جو تنوین ہوگی وہ تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ حذف ہو جائے گی، ہم تنوین نہیں لکھیں گے، اس کے بدلے ہم ایک ہی پیش لکھیں گے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے آگے، اب ہم کو پڑھنا ہے النکرۃ والمعرفۃ، النکرۃ والمعرفۃ، نکرہ کس کو بولتے ہیں اور معرفہ کس کو بولتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ النکرۃ شیء غیر معین، یعنی نکرہ کامن ناؤن جس کو ہم بولتے ہیں انڈیفینٹ ناؤن، شیء غیر معین یعنی یہ وہ چیز ہے جو تعین شدہ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بیتن، ہم بولیں گے بیتن، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا گھر ہے، ٹھیک ہے، ہم کو نہیں پتہ ہے یہ کون سا گھر ہے۔ بیتن کے کیا معنی ہے؟ بیتن کے معنی ہے ہاؤس، یعنی یہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نکرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلم پین، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا پین ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی پین ہو سکتا ہے۔ رجل ایک آدمی یا کوئی آدمی، ٹھیک ہے، نکرہ کامن ناؤن، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے۔ بنتن لڑکی، ٹھیک ہے، بنتن لڑکی، ہم کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی لڑکی ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نکرہ بولتے ہیں، کامن ناؤن بولتے ہیں، انڈیفینٹ ناؤن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المعرفۃ، المعرفۃ، ٹھیک ہے، اب معرفہ کس کو ہم بولتے ہیں؟ شیء معین، شیء معین یعنی یہ وہ چیز ہے جو تعین شدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر البیت، البیت یعنی خاص گھر، ٹھیک ہے، the house، ہم کو پتہ ہے اس وقت کہ یہ کون سا گھر ہے۔ القلم the pen، الرجل
ٹھیک ہے, ہم کو پتہ ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے. البنتو خاص لڑکی, ٹھیک ہے, ہم کو پتہ ہے کہ یہ کون سی لڑکی ہے. ٹھیک ہے, الغرض ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ نکرہ کس کو بولتے ہیں, انڈیفینٹ ناؤن کو, اور معرفہ کس کو بولتے ہیں, ڈیفینٹ ناؤن کو. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے بیتن. بیتن جو ہوتا ہے نکرہ وہ کیا ہوتا ہے, یشمل کل البیوت ولیس بیتا معینا, یعنی اس میں سب گھر شامل ہے, ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا گھر ہے, کس میں, نکرہ میں. ٹھیک ہے, انڈیفینٹ ناؤن میں. اور جو البیت ہے یعنی معرفہ ہے, یدل علی بیت معین بذاتہ, ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا گھر ہے. ٹھیک ہے, الغرض ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ نکرہ اور معرفہ کس کو بولتے ہیں. نکرہ بولتے ہیں ہم انڈیفینٹ ناؤن کو, کامن ناؤن کو. ٹھیک ہے, اور معرفہ کس کو بولتے ہیں, معرفہ ہم بولتے ہیں ڈیفینٹ ناؤن کو, پراپر ناؤن کو. چلیے آگے, اب ہم کو پڑھنا ہے الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ. عربی زبان جو ہے اس میں دو طرح کے لیٹرز پائے جاتے ہیں. نمبر 1 الحروف القمریہ, نمبر 2 الحروف الشمسیہ. الحروف القمریہ کو ہم بولتے ہیں لونر لیٹرز. ٹھیک ہے, اور جو الحروف الشمسیہ اس کو ہم بولتے ہیں سولر لیٹرز. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لکھیں گے سن اور یہاں پر ہم لکھیں گے مون. ٹھیک ہے, سورج جو ہے وہ چاند سے باتیں کر رہا تھا. سورج جو ہے وہ چاند سے باتیں کر رہا تھا. کیا باتیں کر رہا تھا, آئیے جانتے ہیں. سورج نے چاند سے بولا. عربی زبان جو ہے اس میں 28 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, سورج نے کیا بولا چاند سے, کہ عربی زبان جو ہے اس میں 28 حروف پائے جاتے ہیں. کیوں نہ ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں کہ میں 14 لیٹرز لیتا ہوں, تم بھی 14 لیٹرز لے لو. ٹھیک ہے, کیا بولا سورج نے, کہ میں 14 لیٹرز لیتا ہوں اور تم بھی 14 لیٹرز لے لو. چاند نے بولا ٹھیک ہے میں 14 لیٹر لیتا ہوں, تم بھی 14 لیٹرز لے لو. تو پھر سورج نے اس کے بعد بولا جو میرے 14 لیٹرز ہوں گے, جو میرے 14 لیٹرز ہوں گے ان پر حرف تعریف داخل ہوگا, حرف تعریف داخل ہوگا. اور کیا بولا سورج نے, اور سورج نے یہ بھی بولا جو میرے حروف ہوں گے جب ان پر حرف و تعریف داخل ہوگا, جو حرف و تعریف کا لام ہوگا, جو حرف و تعریف کا لام ہوگا وہ نہیں پڑھا جائے گا, وہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ کس نے بولا, یہ سورج نے بولا چاند سے. اب دیکھتے ہیں کہ چاند نے کیا بولا. چاند نے بولا ٹھیک ہے آپ کے حروف ہے, آپ نے پکڑے, آپ کو جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے, آپ کے حروف ہے. میرے جو حروف ہوں گے, چاند نے بولا میرے جو 14 لیٹرز ہوں گے ان کے ساتھ میں کیا کروں گا, ان کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ ان پر بھی حرف و تعریف داخل ہوگا. ٹھیک ہے, ان پر بھی حرف و تعریف داخل ہوگا, یا جب بھی ان پر حرف و تعریف داخل ہوگا یعنی ال داخل ہوگا اس وقت کیا ہوگا, لام پڑھا جائے گا, لام پڑھا جائے گا, لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا. سورج نے بولا ٹھیک ہے جو میرے حروف ہے ان پر 2 الف لام لکھا جائے گا لیکن لام نہیں پڑھا جائے گا. تو چاند نے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو جو کرنا ہے آپ کے حروف ہے آپ کی مرضی. میرے جو حروف ہوں گے ان پر بھی الف لام داخل ہوگا لیکن لام لکھا بھی جائے گا, یعنی الف لام لکھا بھی جائے گا لیکن لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر چاند نے ایک قاعدہ بنایا, چاند نے ایک قاعدہ بنایا. اب دیکھتے ہیں کہ چاند نے کون سا قاعدہ بنایا. چاند نے بولا کہ ينطق السکون علی اللام, جو میرے حروف ہوں گے, جو میرے حروف ہوں گے ان پر جب حرف تعریف داخل ہوگا, الف لام جب داخل ہوگا وہ لکھا بھی جائے گا لیکن لام جو ہے وہ پڑھا بھی جائے گا, یعنی لام پر سکون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر سورج نے بھی ایک قاعدہ بنایا. اب دیکھتے ہیں کہ سورج نے کیا قاعدہ بنایا. سورج نے بولا لا ينطق السکون علی اللام, لا ينطق السکون علی اللام, جو میرے حروف ہوں گے جب ان پر حرف و تعریف داخل ہوگا, جو حرف و تعریف کا لام ہوگا اس پر سکون نہیں پڑھا جائے گا, یعنی الف لام لکھا جائے گا لیکن لام نہیں پڑھا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا, سورج نے بولا وَتُوضَعُ شَدَّةٌ عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَهُ, جو لام کے بعد والا جو حرف ہوگا اس پر تشدید دی جائے گی, اس پر تشدید دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں جو چاند کے جو حروف ہے وہ کون ہیں اور جو سورج ہے ان کے حروف کون ہیں. چلیے آگے اب دیکھتے ہیں. یہ ہے یہاں پر سن اور یہ ہے یہاں پر مون. ٹھیک ہے, سورج
اور چاند. آئیے دیکھتے ہیں کہ سورج نے کون کون سے حروف لیے ہیں اور چاند نے کون کون سے حروف لیے ہیں. چاند نے جو حروف لیے ہیں وہ ہے حمزہ. وہ کیا لیا ہے پہلے؟ حمزہ. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہوگا الف کے متعلق کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اگر الف خالی نہ ہو اسے حمزہ بولتے ہیں. یعنی اگر الف پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش آئے تو اس کو الف نہیں بولتے ہیں. یعنی کچھ بھی آئے تو اس کو الف نہیں بولتے، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. اگر الف خالی ہوگا تو ہم اس کو الف بولتے ہیں. اگر اس پر کوئی بھی یعنی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں. چاند نے جو لیا ہے حمزہ لیا ہے. ٹھیک ہے، با، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہ، یا. ٹھیک ہے. اور سورج نے کون سے حروف لیے ہیں؟ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. ٹھیک ہے. چاند نے کیا بولا تھا؟ چاند نے کون سا قاعدہ بولا تھا؟ چاند نے بولا تھا کہ جب بھی حرف و تعریف میرے حروفوں پر داخل ہوگا، جب بھی حرف و تعریف یعنی ال میرے حروف پر داخل ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو میرا حرف ہوگا جب اس پر حرف و تعریف داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو حرف و تعریف کا لام جو ہوگا، حرف و تعریف کا جو لام ہوگا اس پر ہم کیا کریں گے؟ اس پر ہم سکون پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس پر ہم سکون پڑھیں گے. جیسے الباب، الباب، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، با پیش بو، الباب. یہاں پر ہم نے لام پر سکون پڑھا. ہم نے کیا کیا؟ لام پر سکون پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیونکہ لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ چاند کا حرف ہے. کس کا حرف ہے؟ چاند کا حرف ہے. ٹھیک ہے. دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے یہاں پر الجنت، الجنت. ہم نے یہاں پر لام پر سکون پڑھا. کیوں پڑھا؟ حمزہ لام زبر ال، یعنی لام ہم نے پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیونکہ لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ جیم آ رہا ہے، اور جو جیم ہے وہ چاند نے لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے الحمار، الخبز، العین، الغداء. الغداء الف لام کے بعد یعنی لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کون سا آ رہا ہے؟ وہ غین آ رہا ہے، وہ غین آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو غین ہے وہ چاند نے لیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم لام پر سکون پڑھتے ہیں. اسی طرح سے الفم، القمر، الکلب، الماء، الولد، الہواء، الید. ٹھیک ہے. یہ جو حروف ہیں یہ حروف قمریہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی حروف قمریہ آئے، ٹھیک ہے، جب بھی حروف قمریہ آئے اور اس سے پہلے حرف و تعریف آئے تو حرف و تعریف کا جو لام ہے اس پر سکون پڑھا جائے گا، اس پر سکون پڑھا جائے گا. اب دیکھتے ہیں سورج نے کیا بولا تھا، سورج نے کیا قاعدہ بنایا تھا. سورج نے بولا تھا جب بھی میرے حروف آئیں گے، جب بھی میرے حروف آئیں گے اس پر جب حرف و تعریف داخل ہوگا، حرف و تعریف داخل ہوگا یعنی ال داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ہم لام پر سکون نہیں دیں گے، یعنی لام نہیں پڑھیں گے. الف لام لکھیں گے یعنی ال لکھیں گے لیکن لام نہیں پڑھیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ جو لام کے بعد والا حرف ہوگا، جو لام کے بعد والا حرف ہوگا، جو لام کے بعد والا حرف ہوگا اس پر ہم تشدید دیں گے، اس پر ہم تشدید دیں گے. اور تشدید کی کیا معنی ہے؟ تشدید جب کسی حرف پر آتی ہے تو وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے التاجر، التاجر. ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر الف لام داخل کیا، ٹھیک ہے، حرف و تعریف داخل کیا، اور اس کے بعد دیکھیے کون سا حرف آ رہا ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ تا آ رہا ہے، وہ تا آ رہا ہے. اور تا کس کا حرف ہے؟ یہ سورج کا حرف ہے. ٹھیک ہے. سورج کا حرف ہے. سورج نے کیا بولا تھا؟ سورج نے بولا تھا جب الف لام میرے حروفوں پر داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام کے بعد والا جو حرف ہوگا اس پر تشدید دی جائے گی، اس پر تشدید دی جائے گی. ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تشدید ہے؟ تشدید کی نشانی یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، تشدید کی نشانی اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سورج نے قاعدہ بنایا تھا. اب یہاں پر دیکھیے الثوب، الدیک، الذهب،
الرجل. ٹھیک ہے, ہم لام نہیں پڑھتے ہیں یہاں پر. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ سورج کا حرف ہے, را ہے, زا ہے, سین ہے, اسی وجہ سے ہم لام نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ لام کے بعد والا جو حرف ہے اس پر ہم تشدید دیتے ہیں, وہ ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کسی حرف پر تشدید آتی ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, الغرض ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو الحروف القمریہ ہیں, جو الحروف القمریہ, ان کو آپ کو یاد کرنا ہے کہ یہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, با ہے, جیم ہے, حا, خا, عین, غین, ٹھیک ہے, فا ہے, یہ آپ کو یاد کرنا ہے. جو حروف القمریہ جو ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان پر ال داخل ہوتا ہے تو ال کا جو لام ہے اس پر سکون پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس پر سکون پڑھا جائے گا, یعنی لام کو پڑھا جائے گا. اور جو سورج کے حروف ہے ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جب ان پر سورج کے جو حروف ہے جب ان پر الف لام داخل کیا جائے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا, لام نہیں پڑھا جائے گا, بلکہ لکھا تو جائے گا الف لام لیکن پڑھا نہیں جائے گا, بلکہ لام کے بعد والا جو حرف ہوگا اس پر تشدید دی جائے گی. اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جیسے التاجر, الثوب, سا کے اوپر یہاں پر تشدید ہے, سا کے اوپر یہاں پر تشدید ہے, اس لیے سا 2 مرتبہ پڑھا گیا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان کے جو معانی ہیں الجنت, الحمار, الخبز, العین, یہ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بعون اللہ تعالی. تو اسی کے ساتھ ہم نے جو چیپٹر نمبر 3 ہے مکمل کر لیا ہے, یعنی وہ چیزیں, وہ قواعد جو ہم چیپٹر نمبر 3 میں سیکھتے ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني, عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.